بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک باپ کی دل خراش دہائی سنانی ہے، جس کا بیٹا، نوجوان بیٹا، دن دہاڑے سڑک کے اوپر قتل کر دیا گیا۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں اس خاندان کے ماں باپ، بہن بھائیوں اور دوستوں کی چیخیں سنانی ہیں، جن کا ایک نوجوان عزیز گھر سے اپنے دوستوں اور اپنے بھائی کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر نکلا اور اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ چونکہ وہ باپ جس کا میں نام ابھی آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، ان کی اپنی زبان میں ایک آڈیو میرے پاس آئی ہے، اور چونکہ اس آڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کچھ انسانی المیے کا شیئر کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا انفرادی ٹریجڈیز ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف بڑے بڑے سیاست اور دیگر معاملات کو ہی زیر بحث لاتے ہیں۔ وہ والد جس کی چیخیں، جس کی پکار ہم سب کا دل دکھا رہی ہے، اس کو آپ میں سے بہت زیادہ لوگ براہ راست یا بالواسطہ ضرور جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آڈیو میرے تک کیسے پہنچی۔ سید نیر عباس زیدی صاحب پاکستان کے ایک ممتاز مترجم ہیں۔ انہوں نے انگریزی زبان سے اردو میں بے شمار لٹریچر ترجمہ کیا ہے۔ ان کی خاصیت جو نوبل انعام یافتہ جو رائٹرز ہیں، ان کی تقاریر، ان کے لیکچر اور ان کا لٹریچر اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ادیب بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ ان کا کالم اخبارات میں چھپتا ہے تو بہت سے اچھوتے موضوعات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ سید نیر عباس زیدی صاحب نے مجھے یہ آڈیو ریکارڈنگ بھیجی ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس صاحب کی یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے اور جن کا نام میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ان کو میں براہ راست نہیں جانتا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں سے 20-22 سال سے مسلسل بہت اچھی طرح واقف ہوں، وہ ایسے کہ ان کے کام کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ بھی انہیں براہ راست نہ جانتے ہوں گے، لیکن جب میں ان کا کام اور ان کے ادارے کا نام آپ تک پہنچاؤں گا تو آپ بھی چونک جائیں گے۔ اب براہ راست تو ان کو نہیں جانتا، لیکن ان کے کام اور ان کی شہرت کے حوالے سے یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخصیت یعنی ظہور احمد خان صاحب، ظہور احمد خان صاحب فکشن ہاؤس لاہور کے اونر ہیں۔ فکشن ہاؤس جو ایک پبلشنگ ادارہ ہے اور پاکستان کے تقریباً تمام جو رائٹرز ہیں، تمام چھوٹے بڑے رائٹرز ہیں، ان کی کتابیں وہ شائع کرتا آ رہا ہے۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ پبلشرز جو ہوتے ہیں وہ تاجر ہوتے ہیں، ان کو اپنے سرمایے اور منافع سے غرض ہوتی ہے، لیکن ظہور احمد خان صاحب کے حوالے سے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ گزشتہ 20-22 سالوں سے فکشن ہاؤس کے ذریعے انہوں نے جتنا علم کو فروغ دیا ہے، جتنا لٹریچر کو فروغ دیا ہے، اور اب ان کی اگلی نسل یعنی ان کی اولاد اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے، اس میں کہیں بھی پیسہ کمانے کی کہیں بھی بو سنگھائی نہیں دیتی، بلکہ یقیناً یہ سارا خانوادہ جو ہے علم کے اور لٹریچر کے فروغ کے لیے کام کرتا آ رہا ہے۔ ظہور احمد خان صاحب کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی، ان کا نوجوان بیٹا 19 نومبر کی بات ہے، دوپہر کو گھر سے اپنے آفس جا رہا تھا اپنے بھائی اور دیگر ملازمین کے لیے کھانا لے کر، کہ راستے میں وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ آپ نے بھی وہ خبر سنی ہوگی کہ 2 گروپوں میں ہوائی فائرنگ ہوئی۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ جی ہاں، اسی فائرنگ کے نتیجے میں وہ بیٹا ظہور احمد خان کا قتل کر دیا گیا، قتل ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو حاصل کرنے کے لیے اس خانوادے کو کیا جدوجہد کرنی پڑی اور کیا دکھ سہنا پڑا، وہ آپ کو خود ظہور احمد خان صاحب اپنی زبان میں بتائیں گے۔ بے شک ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت دل خراش داستان ہے، لیکن ظہور احمد خان صاحب
انصاف کے متلاشی ہیں کہ آخر انہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے کو کیوں قتل کیا گیا۔ ہم اتنی بڑی بڑی جو GITs بناتے ہیں، عدالتی کمیشن بناتے ہیں، کیا وہ صرف بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ اگر بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوتا ہے، تو آئین تو ایک عام شہری کو بھی اتنی پروٹیکشن دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ٹریجڈی ہو، کوئی زیادتی ہو، تو اس کو بھی وہ تمام سہولتیں عدالتی اور انصاف کی فراہم کی جاتی ہے۔ آئین تو یہی کہتا ہے، اور ظہور احمد خان صاحب بھی آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ جہاں ان کے لیے دعا کیجیے، وہاں انصاف کے لیے بھی بات کیجیے۔ ظہور احمد خان صاحب کی یہ آڈیو چند منٹ کی ہے، آپ پلیز مکمل سنیے گا، چونکہ یہ آڈیو ہے، اور آڈیو کے دوران جو سکرین پر، میری سکرین پر فکشن ہاؤس کا میں لوگو دے دوں گا۔ اب آپ ظہور احمد خان صاحب کی اپنی زبان میں ان کی داستان سنیے کہ ان کا نوجوان بیٹا کیسے قتل کر دیا گیا، اور اب وہ در بدر پھر رہے ہیں۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔ میں ظہور احمد خان فکشن ہاؤس آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آپ کا تعلق، واسطہ، دوستی، جو جس نام سے آپ پکارنا چاہیں، نام دینا چاہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کا میسج بھی آیا، آپ کا فون بھی آیا۔ میں آپ سے وائس میسج کے ذریعے مخاطب ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ وائس میسج اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے، ملتان کے جتنے دوست ہیں۔ میں بھی یہ شیئر کرتا ہوں۔ میرے سارے دوست اس دکھ میں میرے ساتھ ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ میرے بیٹے ذیشان ظہور کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں، خبریں ہوئی، وہ یک طرفہ ایک معاملہ ہے۔ حالات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ آپ اخبار میں بھی لکھتے ہیں، یہ مورخہ 19 نومبر بروز جمعہ بوقت 2:15 اور 2:30 کے درمیان لٹن روڈ، جسے جین مندر سے اپنا جو سڑک ملاتی ہے کرتبہ چوک مزنگ چنگی، اس روڈ پہ واقع ہوا ہے۔ اور یہ بچہ ذیشان ظہور جو میرا سعدی پارک میں گھر ہے، وہاں سے کھانا لے کے اپنے دوست اور بھائیوں کے لیے فکشن ہاؤس جا رہا تھا۔ اس کی والدہ نے، بہنوں نے بہت روکا کہ آپ کھانا کھا کے جائیں، لیکن یہ دیر ہونے کے سبب کہ وہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے، کھانا لے کے گیا ہے۔ لیکن کھانا لے کے جیسے ہی گھر سے نکلا ہے، اور جنازگاہ میٹرو بس اسٹیشن سے اس نے یو ٹرن لیا ہے ٹو ورڈز مزنگ چنگی، اور اسی روڈ پہ مشرق سائڈ پہ جہاں یہ آ رہا تھا، ایک کیکس اینڈ بیکس کی اپنا بہت بڑی بیکری ہے، اس سے پہلے یہ مشرق سائڈ سے ایک فائر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، کراس فائرنگ نہیں ہے، ایک فائر ہوا جو دل کے نیچے لگا اور دل میں پیوست ہو گیا، ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا۔ جیسے ہی گولی لگی ہے، یہ جس جگہ پہ یہ ٹارگٹ ہوا اس سے کوئی 50 سے 60 فٹ آگے، یعنی کیکس اینڈ بیکس کو کراس کر کے لیفٹ سائڈ پہ یہ گرا ہے اور دم توڑ گیا ہے۔ یہاں جتنا بھی اخباروں میں چھپا ہے، میڈیا پہ آیا ہے، وہاں یہی کہہ رہے ہیں نامعلوم۔ بھائی یہ نامعلوم تو نہیں ہے، سامنے میرا گھر ہے، وہ اپنے گھر سے اپنے دفتر کے لیے لنچ لے کے نکلا تھا۔ میری آپ دوستوں سے یہی درخواست ہے۔ اچھا، پھر پتہ اتفاق ہے کہ میں بھاولپور سے سجاد نعیم صاحب کے اپنا یونیورسٹی سے نکلا ہوں، واپس ملتان پہنچا ہوں۔ چھوٹے بیٹے کا بہت گھبرائے ہوئے فون آیا
کہنے لگے جی آپ جلدی لاہور آ جائے۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو پھر اس نے کہا یہ لو میرا بڑا بیٹا ریاض ہے، اس سے کہ بات کر لو۔ ریاض سے بات ہوئی نہیں، وہ روتا رہا۔ میں نے پھر اس نے فون بیٹے کو دیا ہے اپنا نعمان کو۔ نعمان سے میں نے کہا بچہ بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو ذیشان گھر سے کھانا لے کے نکلا ہے اور وہ 2 گروپوں کی فائرنگ تو اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ اس وقت تو فائرنگ کوئی نہیں تھی، اگر فائرنگ ہو رہی ہوتی تو وہ بہت ہی سمجھدار بچہ تھا، بہت ہی شعور والا تھا، وہ ادھر نہ جاتا۔ گولی کا نشانہ بن گیا ہے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً 15 سے 20 منٹ لگے مجھے یا آدھا گھنٹہ لگا، رونا شروع کر دیا۔ جب میں تھوڑا ہوش میں آیا تو سب سے پہلے میں نے سجاد نعیم صاحب، ڈاکٹر سجاد نعیم صاحب، جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں اردو کے استاد ہیں، اور ان کے دوستوں کے تعاون سے وہاں 3 روزہ بک فیئر کر کے میں واپس ملتان لوٹا تھا، اور آج یعنی اس دن میں نے ملتان میں ہی اسٹے کرنا تھا، لیکن یہ سارا ہو گیا۔ ان کو کیسے پتہ لگا؟ میرے بچوں کو ایک اسلام آباد سے فون آیا، اس نے پہلے اردو بازار فون کیا، اس کے بعد پھر نمبر لیا جن صاحب کا بھی مجھے نہیں پتہ، مجھے اتنی ہوش میں ابھی بھی نہیں ہوں، وہاں سے نمبر لیا ہے، پھر فون کیا ذیشان کے نمبر پہ، وہ جو کہ اس کے پاس ظاہر ہے وہ تو دم توڑ چکا تھا، پولیس والے کے پاس تھا۔ پولیس والے نے وہ فون اٹینڈ کیا ہے اور کہا کہ بھائی تیرے پاس کسی اور فیملی ممبر کا فون نمبر ہے؟ تو اس بندے نے دوبارہ پھر وہیں اردو بازار میں فون کر کے اس سے نمبر لیا کہ بھائی کوئی اور اس کا فون دو، یہ مسئلہ ہو گیا ذیشان کے ساتھ۔ اس نے پھر نعمان کا نمبر لیا ہے، میرا بیٹا سب سے چھوٹا، اس نے پھر نعمان کو فون کیا ہے کہ بھائی تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ تمہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو یہ دونوں بھائی وہاں بھاگم بھاگ آئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، یعنی بھاگم بھاگ آئے ہیں، اس نے نعمان نے فون کیا ہے ذیشان کے نمبر پہ، جس نے پولیس والے نے اٹینڈ کیا، اور اس نے کہا تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تم سادی پارک پہنچو، تمہیں بھائی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ باقی جب یہ پہنچے ہیں تو وہ برخوردار ذیشان ظہور دم توڑ چکا تھا، سڑک پہ پڑا تھا، اس کی ہی موٹر سائیکل کا ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اس کا منہ ڈھانپنے کے لیے ڈالا ہوا تھا۔ خدا خدا کر کے میں تو کہتا ہوں ان بچوں کی اتنی ہمت ہے کہ پہلے سے جو ریسکیو کی گاڑی تھی اس میں اٹھا کے ڈیڈ باڈی کو یہ ڈیڈ ہاؤس چھوڑ کے آئے ہیں، اور اس کے بعد جو رویہ اپنایا ہے پولیس نے ایک لاوارثوں کی طرح، ہمارے دوست عاطف محتشم نے اس میں بڑا، اور لیاقت علی ایڈوکیٹ نے بڑی بحث کر کے بڑا زور لگا کے ایف آئی آر کرائی۔ ایف آئی آر کرانے کے بعد میرے دوست کے بیٹے جو میرے بچوں کے دوست ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں عاطف محتشم صاحب، انہوں نے وہ سارا پروسیس کرایا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے۔ اچھا پھر جب پوسٹ مارٹم کے لیے پوسٹ مارٹم ہونے لگا ہے تو جو ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے فوراً ہی بلایا، وہ پتہ نہیں میرا بیٹا ریاض ظہور تھا موقع پہ یا میرے عزیز اکبر منصور یا ان کا چھوٹا بھائی یا کوئی اور دوست، ان سے اس نے سوال کیا کہ یہ بچہ فکشن ہاؤس والوں کا نہیں ہے؟ کہ ہاں یہ فکشن ہاؤس کے ذیشان ظہور ہے۔ وہ جانتا تھا، وہ اکثر وہاں فکشن ہاؤس پہ آتا تھا، کتابیں لیتا تھا۔ بہرحال صبح یعنی ہفتے کی صبح فجر کی اذان سے پہلے 5 بجے
ڈیڈ باڈی گھر پہنچی ہے۔ ہمارے دوست احباب، ہمارا خاندان، میرے عزیز و اقارب سارے اتنے غم سے برا حال تھا کہ ہمیں تو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد، یعنی آج میرا خیال ہے بدھ ہے، اور تاریخ بھی 22 یا 23 ہے، ایسی مجھے اب یہ بھی ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ خدا کر کے تدفین ہوئی، اپنا قرآن خوانی ہوئی پہلے یہاں سبزہ زار میں، پھر جہاں سے یہ بچہ کھانا لے کے سادی پارک سے گیا تھا وہاں ہوئی۔ میں یہ وائس میسج آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ تمام دوستوں میں آپ شیئر کیجئے، آپ اخبار میں بھی لکھیے۔ میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کردار ہیں جن کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، ان کو بے نقاب کیا جائے تاکہ کوئی اور گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں اور میرے دوستوں اور میرے خاندان کی کیا کیفیت ہے۔ میری بہو، میں جانتا ہوں اس کا کیا حال ہے۔ میرے پوتے پوتیاں، یعنی سارے فیملی ممبر اتنے پریشان ہیں ذیشان ظہور کی اس المناک موت کی وجہ سے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ موت نہیں، یہ ٹارگٹ ہے۔ یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے یہ 2 فگر پورے کرنے تھے، بدقسمتی میرا بیٹا کے سامنے آ گیا۔ اچھا، وہاں اس روڈ پہ اتنا فلو ہوتا ہے جین مندر ٹو کرتبہ چوک، لیکن چونکہ جمعہ ہونے کی وجہ تھی، اچھا بعض دفعہ یہ جو ہمدرد دعا خانے والا حکیم سعید کا ادارہ ہے، وہاں پہ جو اشارہ ہے، وہاں اشارہ بند ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی بریک آتی ہے، وہ فلو بریک ہوتا ہے۔ ویسے بھی جمعے والے دن اتنا رش نہیں تھا۔ زیدی صاحب، آپ اخبار میں بھی لکھیے، آپ اس کو سوشل میڈیا پہ بھجوائیے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ بھی آپ کے توسط سے ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست پاکستان سے باہر، جہاں جہاں جو ہیں، جتنا انہوں نے مجھے مورلی سپورٹ کیا ہے، میرے لیے دعائیں کی ہے، میرے خاندان کے لیے دعائیں کی ہے، ہمیں مورلی بہت سپورٹ کیا ہے، میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وائس میسیج کو بہت اعلیٰ سطح پہ ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ اصل حقائق کا پتہ چل سکے اور ہمیں انصاف کی امید ہو۔ ہم انصاف کے لیے امید رکھتے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ پولیس کا نظام کتنا اچھا ہے، آپ جانتے ہیں، اس پہ کوئی غیر جانبدار کوئی کمیشن بنایا جائے، بھلے وہ ریٹائر ججز کا ہو، اس میں کوئی ایک آدھ اعلیٰ پولیس والا ہو، وہ حقائق کی چھان پھٹک کرے، وہ وقوع پہ جائے، لوگوں کے بیان ریکارڈ کرے، تاکہ ہمیں انصاف کی امید ہو۔ ملنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں انصاف بکتا ہے، ملتا نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ انصاف دلایا جائے، وہ انکوائری کمیشن بنا کے وہ انکوائری کریں، ساری چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھیں، اور انصاف ملے گا تو کسی اور گھر کا چراغ گل نہیں ہوگا، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں پچھلے 30 سال سے مزنگ روڈ، یعنی 18 مزنگ روڈ سے 68 مزنگ تک، اس وقت ہمارا فکشن ہاؤس جو ادارہ ہے وہ 68 مزنگ روڈ پہ ہے۔ میری آپ سے تمام دوستوں سے، تمام میرے محبت اور پیار کرنے والے دوستوں سے یہی درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں، سپورٹ کریں۔ آپ اپنے انداز سے، میں نے جو 2-4 لفظ کہے ہیں، جو وقوع کی جگہ بتائی ہے، اس کے مطابق آپ بھی وائس میسج ذیشان کی آواز کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں انصاف ملے۔
ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن جو بھی لوگ ہیں، جیسے بھی یہ لوگ ہیں، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، قرار واقع سزا ملنی چاہیے، تاکہ ریاستی اداروں پہ عوام کا اعتماد بھی بحال ہو۔ میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تو ایک پبلشر ہوں، خاک نشینوں کی طرح ہم نے تمام میرے خاندان نے ہم نے کام کیا ہے، جس میں میرے چاروں بچے، میری بیٹیاں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، میرے دوست مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، ذیشان کے، ریاض کے، نعمان کے، شہزاد کے جتنے بھی دوست ہیں وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ برائے مہربانی اس میسج کو سنیں اور اپنا میسج اپنے انداز میں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ریکارڈ کریں اور احکام بالا تک پہنچائیں۔ میں کوشش کروں گا اپنے دوست اکبر منصور سے کہ وہ ایک ویڈیو کلپ بنائے، میرا بیان ریکارڈ کرے اور سوشل میڈیا پہ بھیجے با تصویر۔ میں دکھاؤں گا، وہ میرے پوتے پوتیاں، میرے فیملی کے باقی لوگ کس حال میں ہیں۔ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی ویڈیو کلپ الگ سے یا فیملی کے ساتھ بنا سکوں، اس میں 2-3 دن لگیں گے۔ میں آج ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی طرف بھی جا رہا ہوں، ان سے بھی کہوں گا وہ بھی کالم لکھیں، باقی دوستوں سے بھی کہوں گا آپ بھی کالم لکھتے ہیں، آپ بھی ذیشان کے لیے کالم لکھیں۔ میں آپ کو تصویر بھی بھیجوں گا، میں باقی دوستوں سے بھی ملوں گا۔ میں بک ہوم کے رانا عبدالرحمن سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی میڈیا میں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اس آواز کو آگے بڑھائے، ہمارا ساتھ دیں، جو کہ وہ بہت اچھے انداز میں دے رہے ہیں، تاکہ یہ حقائق عوام الناس تک پہنچے۔ شکریہ۔ ڈیئر ویورز، آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اسے پھیلائیے تاکہ شاید ظہور احمد خان صاحب کو انصاف مل سکے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔